الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر صدر محترم علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا دن آپ کے علاقے کے لیے، اس سرزمین کے لیے بابرکت، باسعادت، بلکہ ایک لفظ ہم بڑھائیں کہ نجات دلانے والا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مدرسہ نصیر الاسلام کو اس سعادت سے ہمکنار فرمایا کہ اس کی نشأت ثانیہ کے باوجود 14 طلبہ عزیز، بہت بڑی تعداد سمجھی جاتی ہے یہ، نے تکمیل حفظ فرمایا. قرآن کریم کی دولت فضل الہی کی بنیاد پر ملا کرتی ہے، عدل الہی کی بنیاد پر نہیں ملتی. بات سمجھنے کی کوشش کریں. خدائے تعالیٰ کے یہاں نعمتوں کے سلسلے میں 2 نظام کام کرتے ہیں، ایک عدل کا نظام اور ایک فضل کا نظام. نعمت عنایت کرنے میں تو وہ فضل سے کام لیتے ہیں، لیکن نعمت باقی رکھنے میں وہ عدل سے کام لیتے ہیں. بات سمجھیں. جب وہ کسی کو کسی نعمت سے بہراور فرماتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں شخص اس نعمت کا مستحق ہے یا نہیں ہے. بہت اچھی بات اللہ پاک ذہن میں ڈال رہے ہیں بڑوں کی برکت سے. نعمت دینے میں وہ رحمان ہے، لیکن نعمت باقی رکھنے میں وہ رحیم ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور علمی فرق ہے. سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب وہ نعمت سے نوازتے ہیں تو اپنوں کو بھی نوازتے ہیں اور غیروں کو بھی نوازتے ہیں، اس لیے کہ ایمان اور اعمال ان کی قبولیت کا مدار اختیار پر ہے، اضطرار پر نہیں ہے. ہرگز مایوس نہ ہو اگر کوئی لفظ مشکل آ جائے، اس لیے کہ ٹھہرے جو ہم لوگ تدریسی مشغلے سے منسلک، اس لیے کچھ الفاظ ایسے آئیں گے مگر ہم ذرا نزول کریں گے. بالکل آپ اطمینان سے بیٹھیں. آلریڈی جلسہ 2 روزہ ہو گیا، اس لیے کہ 12 قریباً بج چکے. شروع ہوا تھا 26 تاریخ سے اور ختم ہوگا 27 کو. 28 تو نہیں ہونے دیں گے. اصل میں اگر اللہ تعالیٰ نعمت عنایت کرنے میں تفرقہ کرتے، تمیز کرتے کہ میں میرے ماننے والوں ہی کو نعمت دوں
نہ ماننے والوں کو نہ دوں تو نہ ماننے والے بھی نعمت کی حصولیابی کے لیے مجبوراً ایمان لے آتے ہیں۔ یہ نظام بن جاتا ہے۔ اگر ماننے والوں ہی کو نعمتیں ملتی تو نہ ماننے والے نعمت پانے کی غرض سے ماننے والے بن جاتے ہیں، اور مجبوری کا نام مہاتما گاندھی والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے مجبوری والا معاملہ، سمجھو اس کو۔ خدا مجبوراً کسی بھی بات کو منوانا نہیں چاہتے، صاف اعلان ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ نعمت تو دے دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھ دی تو اس وقت چند دعائیں فرمائیں، ان میں سے بہت عجیب دعا تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب اس وقت کو یاد کرو۔ تو چلو آج اپن یاد کر لیتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، اے میرے رب اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنانا۔ اب آئی میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اس مکہ کے باشندوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے پھل فروٹ دینا، لیکن انہی کو دینا جو ایمان لاتے ہوں۔ تو اللہ نے اصلاح فرمائی حضرت ابراہیم کی کہ نہیں ایسا نہیں۔ وَمَن كَفَرْ، میں تو ان کو بھی دوں گا جو میرے غدار بندے ہوں گے۔ ہم ترجمہ ہی ایسا کریں گے کسی کو الرجی نہ ہو، جو ہماری دھرتی کو استعمال کرتے ہوئے اور ہمارے دیے ہوئے کروڑوں واٹ کے بلب سورج سے استفادہ و استنارہ کرتے ہوئے ہم سے بے وفائی کریں گے، لیکن ہم انہیں بھی رزق تو دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں کا ایک قانون ہے جو شیخ سعدی نے سمجھایا ہے، ادیم زمین سفرے عام اوست، بری خان یغما چے دشمن چے دوست۔ روئے زمین اللہ کا عمومی دسترخوان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وفادار بندے بیج بوئیں تو ان کے کھیت میں فصل نکلے، اور غدار بندے بیج بوئیں تو ان کے کھیت میں فصل نہ نکلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وفادار بندے شادیاں کریں تو انہیں اولاد ہو، اور غدار شادیاں کریں تو انہیں اولاد نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ نظام مادی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ ایک نعمت الگ ہے جس کا نام ہے معنوی نعمت، باطنی نعمت، بننے کی نعمت، بنانے کی نعمت، سنوارنے کی نعمت، اٹھانے کی نعمت، روشن کرنے اور روشن ہونے کی نعمت۔ اس میں خدا کا پہلے سے نظام ہے کہ وہ نااہلوں کو دیتا ہی نہیں، شروع سے۔ یہ بھی قرآن کریم سے ثابت۔
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیت کو۔ وہاں بھی فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اس لیے میں از لا رہا ہوں اور یاد کروا رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند اوامر لا اینڈ آرڈرز دے کر آزمایا تھا، اور اس امتحان میں ابراہیم پورے اترے تھے اور کھرے اترے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے پورا اترنا اور ایک ہوتا ہے کھرا اترنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ 5 کوئسچنز کے 5 آنسرز دے دے، وہ پورے تو دے رہا ہے لیکن ایران توران کی ہاں کرا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے دلی کا، جواب لکھ رہا ہے ممبئی کا، پورا جوابی پرچہ بھر تو دیتا ہے لیکن کھرا نہیں اترتا۔ حضرت ابراہیم کے باب میں قرآن نے لفظ کا انتخاب فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پورا بھی کیا کھرے بھی اترے۔ جب امتحان میں کامیاب ہوئے نا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما۔ اصل میں نے ابھی پڑھا، اس سے پہلے وہ پمفلیٹ پڑھا نہیں تھا، ابھی پڑھا جو یہاں کے جلسے کے بارے میں، اس میں ملا جلا مضمون لکھا ہوا ہے، جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ، 2 چیزیں جوڑی ہیں۔ اب دونوں کی ہمیں رعایت کرنی پڑے گی، لہذا اس کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں، اصلاح معاشرے کی چیز کی طرف، مگر ایک الگ انداز میں قرآنی مزاج ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو قیادت کرنے کا شوق تو جاگا ہے، ہاں ماشاءاللہ، نعرے بھی بلاتے ہیں اور خوب جھوٹے جھوٹے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے اور علامہ آلوسی نے بھی لکھا کہ جس کی بیداریاں سچی ہوں گی اسی کے خواب سچے ہوں گے، جس کی بیماری ہی، جس کی بیداری ہی جھوٹی تو اس کے خواب کہاں سچے ہونے والے ہیں۔ من صدقت یقظاتہ صدقت منامہ۔ تو اس آیت پر آپ کو ذرا لا کر کھڑا کرتا ہوں، جو شخص اوامر خداوندی کے پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کھرا اترتا ہے، تو وہ امامت کے قابل بنتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما۔ اپنے نفس کو ہم فتح نہیں کر پا رہے ہیں اور بیت المقدس کے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسے کیسے ہوگا؟ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ بہنوں کا حق دبا لیا، اڑوس پڑوس کا حق دبا لیا اور 1.5 کروڑ کی مسجد بنا دی۔ ایک شاعر کہہ گئے بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر۔ زباں پر تسبیح ہے لیکن دل میں گھوڑے گدھے کی محبت ہے، ایسی تسبیح کوئی اثر نہیں رکھتی۔ اصل بات پر آئیے، حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے، بہت قیمتی بات۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امام وہ صرف مصلی کا امام نہیں، عربی زبان میں امام اس کو کہتے ہیں الذی یؤتم بہ فی الاقوال والافعال والاحوال، جس کی اقتداء کی جائے اس کے احوال میں، اس کی باتوں میں اور اس کے اقوال میں، جو مقتدائے مطلق ہو اس کو امام کہتے ہیں۔ اب سنو، جو نبی ہوتے ہیں نا، بہت اچھی بات سنا رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ مفاد پرست نہیں ہوتے، نہ نجی فائدہ چاہتے ہیں،
اور نہ دائرے مفاد میں اکیلے رہتے ہیں، بلکہ جب کبھی اللہ کی طرف سے کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ قوم کو بھی جوڑنے کی کوشش، محنت اور دعا کرتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی تو ائمہ پیدا کر، میری اولاد میں سے بھی تو لیڈر پیدا کر۔ یہ لیڈر بننا، امام بننا، مقتدہ بننا، یہ نعمت معنویہ ہے۔ میں جہاں سے چلا تھا پھر وہاں آ رہا ہوں۔ باطنی نعمت ہے، یہ ظاہری نعمت نہیں، اس لیے کہ دین کے میدان کی قیادت ووٹ سے نہیں آتی، الیکشن سے نہیں آتی، پیسے بانٹ کر نہیں آتی، ڈرا دھمکا کر نہیں آتی، وہ تو سلیکشن کی بنیاد پر آتی ہے، الیکشن کی بنیاد پر نہیں آتی۔ الیکشن میں رائے لی جاتی ہے اور سلیکشن میں حسن اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اکیلا امام کیوں، میری اولاد میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا۔ وہاں اللہ نے روک دیا کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ امامت کا شرف، قیادت کا مقام یہ ناہنجاروں کو، نااہلوں کو، غداروں کو اور بے وفاؤں کو نہیں ملا کرتا ہے۔ یہاں ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ ابراہیم کو جب امامت کا منصب مل رہا تھا تو ابراہیم نے اپنی ذریت کو یاد کیا۔ بہت قیمتی بات سنا، حضور کا عشق جاگ جائے گا۔ حضور بھی چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے، تو حضور جب تشریف لے گئے معراج میں، اور اس وقت بعض روایتوں کے مطابق جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور نے نذرانے سلام ایک انوکھے انداز میں پیش کیا، جس کی کاپی ہر نماز کے اندر تشہد کی شکل میں ادا کی جاتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے پیش فرمایا۔ التحیات للہ، قولی عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ، والصلوات اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ یہ تین ہی چیزیں تو ہوتی ہے، قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ مختصر سلام پیش کیا کس نے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش بری پر پہنچ کر، تو اللہ کی طرف سے سلام کا جواب آیا۔ عجیب سی بات ہے، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر، علیک، اللہ نے اکیلے حضور کو سلام کیا، رحمت اور برکتیں عنایت فرمائی۔ یہ محمد وہی ابراہیم کی اولاد تھے جنہوں نے وَمِن ذُرِّيَّتِي فرمایا تھا، تو محمد نے بھی فرمایا اکیلا میرے لیے سلامتی کی دعا نہیں چاہیے اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں اہل علم کے لیے سوچنے کا مقام، حضور نے وہ لا ینال عہدی الظالمین سامنے رکھا تھا، اس لیے وعلی عباد اللہ کے ساتھ الصالحین تو جوڑ دیا کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پتہ چلا کہ سلامتی کا انعام ہر بندے کو نہیں ملتا، امن و امان کا انعام
ہر بندے کو نہیں ملتا. ظاہری نعمتیں چاہے سب کو مل جاتی ہوں لیکن باطنی نعمتیں تو صالحین ہی کو ملا کرتی. صالحین ہی کو. میں نے ایک لفظ بیان کیا تھا، بھول گئے ہوں گے ابھی شروع میں. خدا کی ایک شان ہے رحمان اور ایک شان ہے رحیم. سنو اب آگے کی بات. رحیم والی شان پر جب وہ آتا ہے تو اس صفت کو وہ مقید کر لیتا ہے صرف مومنین کے ساتھ، اور رحمان والی صفت پر جب آتا ہے تو اس صفت کو عام کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ رحیم صرف مومنین کے ساتھ ہے، صرف مومنین کے ساتھ. تو یہ کھانے پینے کی نعمتیں، ہواؤں میں اڑنے کی نعمتیں، یہ سب کو میسر ہے، مگر کہیں اس نعمت کو کوئی نعمت نہ سمجھ بیٹھے ایسی کہ جسے دوام ہو، استقرار ہو. اس لیے قرآن کریم نے لایو سمجھایا ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. میرے غدار بندے اگر مختلف قسم کے شہروں میں الٹ پھیر کرتے ہوں تو اس سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کی نعمت دلوں میں اتارنا، اس کو یاد کروانا اور ننھے منھے بچوں کی زبان پر اس کو جاری کروانا، یہ نعمت باطنی ہے، یہ مانوی نعمت ہے. اس میں خدا پاک اپنے اہل بندوں کو دیکھتا ہے، اپنے قابل اور مقبول بندوں کو دیکھتا ہے. اور اسی لیے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم ہماری کتاب کے وارث ان بندوں کو بناتے ہیں جن کا ہم نے سلیکشن کر لیا ہو. گویا یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، اور حفظ قرآن کے لیے جس جگہ کا انتخاب ہو جائے وہ جگہ بھی منتخب من اللہ. مگر نعمت کو سنبھالنا یہ بہت ضروری ہے. نعمت مل تو جاتی ہے، جتنی گرا قدر نعمت اتنی گرا قدر ذمہ داری. جی ہاں، خدا کے یہاں وہ معاملہ نہیں ہے ٹکے سیر بھاجی، ٹکے سیر خواجہ، اندھیری نگری میں گنڈو راجہ. خدا کے یہاں یہ نظام نہیں ہے. اس کے یہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، اور وہ دیر بھی اپنے بندوں کو سدھارنے کے لیے ہے. لیکن پھر جب وہ رسی کھینچتا ہے تو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ رسی کھینچ لیتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دیتا ہوں. اِنَّ قَیْدِی مَتِین، میری پکڑ، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، بڑی خطرناک ہے. تو اب یہ مدرسہ نصیر الاسلام جو اس کے بانی مولانا نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں قائم کیا گیا تھا، پھر اس پر ایک دور گزرا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی نشأت ثانیہ کروائی. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی بنیادوں میں اخلاص تھا، اس کی بنیادوں میں اخلاص تھا. تب جا کر دوبارہ اس کی نشأت ہوئی، اور اب ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. سمجھ میں یوں آتا ہے کہ جو چیز اخلاص کے ساتھ کی جائے وہ دھندلی تو ہو سکتی ہے، مٹ نہیں سکتی. آپ کو یاد ہوگا سن 2002 میں گجرات میں خطرناک قسم کے فسادات ہوئے تھے. تاریخ
داغدار ہے ان فسادات سے. ہزاروں انسان اس دنیا سے چل پڑے بات سننے کی. مدراس اور چنئی میں ان فسادات کے بعد بڑے بڑے دانشوروں کی جماعت چنتن منن کرنے کے لیے بیٹھے، غور و فکر کرنے کہ یہ عجیب قوم ہے مسلمانوں کی، انہیں اسلام کی بنیاد پر کاٹا مارا کچلا جا رہا ہے، لیکن ان سب حالات سے گزرنے کے باوجود ایک بھی بندہ ایسا ہو جس نے اسلام چھوڑ دیا ہو. اس کی وجہ کیا، اس کا ریزن کیا؟ کوئی کیا بول رہا تھا، کوئی کیا بول رہا تھا. آسٹریلیا کا ایک سروے کرنے والا تھا، اس نے بہت غور و خوض کرنے کے بعد کہا کہ یہ قوم جب پیدا ہوتی ہے نا تو پیدا ہوتے ہی اس کو سب سے پہلے ظاہری غسل دیا جاتا ہے، اور پہلا کام اس کے دائیں کان میں اذان اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. وہ بچپن نئی پروڈکٹ بچے کی شکل میں دنیا میں آئی، اب اس کے قلب و جگر پر وہ ایسا ثبت ہو جاتا ہے، ایسا جم جاتا ہے کہ حالات اس کو دھندلا تو کر سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے، لہذا کبھی کبھی اس پر غبار آ سکتا ہے مگر وہ مٹ نہیں سکتا. اب اندازہ لگاؤ کہ اذان اور اقامت کی برکت سے جب وہ نقوش ثبت ہو جاتے ہیں تو ان سینوں کا کیا کہنا جن پر قرآن نقش ہو جائے. اور یاد رکھو یہ قرآن سفینوں میں ثبت نہیں ہوتا، یہ سطروں میں ثبت نہیں ہوتا. آج بہت جرأت کر کے کہتا ہوں کہ حفاظ کے سینوں کا تذکرہ قرآن نے اپنے صفحات میں ثبت کر دیا. حفاظ کے سینوں کا تذکرہ کیا. کتنے مبارک سینے ہیں یہ جن سینوں کا تذکرہ قرآن میں آیا. 31ویں پارے کے پہلے صفحے پر بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اکیلے نبی کے سینے کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں اکیلے نبی تھے وہاں آیا الم نشرح لک صدرک، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے فی صدور الذین اوتوا العلم کہ یہ قرآن آیات بینات ہے، یہ قرآن کھلی ہوئی دلیلیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی مادری زبان مضبوطی کے ساتھ نہیں بول پاتے، 30 پارے ان کے سینوں میں ثبت ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، کوئی بچہ 3 مہینے میں حافظ ہو گیا، کوئی بچہ 1 مہینے میں حافظ ہو گیا، کوئی بچہ چند دنوں میں حافظ ہو گیا. اور اس قرآن کا عجیب کرشمہ ہے، کسی نے لکھا تو کئی صفحوں میں لکھا، اور کسی نے لکھا تو ایک چاول کے دانے پر پورا قرآن کا معجزہ ہے. اور تعجب مت کرو کہ ایک چاول کے دانے پر کیسے لکھا جا سکتا ہے. لو آج یہ بات بھی اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے اور آپ کو سمجھاؤں گا. انسان کا سینہ کون سا بڑا ہے؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے نا، انسان کا سینہ کون سا بڑا ہے؟ اس سائز میں تو چھوٹا سا ہے. جس دل میں یہ قرآن کریم ثبت ہوتا ہے، وہ قرآن جس سینے میں جس دل میں ثبت ہوتا ہے، وہ دل کلیجے سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس پورے دل کے اندر قرآن کریم سما جاتا ہے اور پھر ان سینوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. اور میں نے جو کہا اس کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. پتہ چلا یہ علم ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، وہ دیا ہوا عطیہ ہے، اس لیے کہ they are selected persons. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں
میرے خود کے محلے میں بڑودہ میں ایک صاحب ہیں، وہ رکشہ چلاتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں کبھی کبھی، 29 پارے انہوں نے حفظ کر لیے، لیکن شیطان نے ان کو ٹکنے نہیں دیا، مدرسے سے بھگا دیا۔ اب ایک پارہ باقی رہا، وہ بالکل یاد نہیں کر سکے، اور اب 29 پارے بھی انہوں نے بھلا دیے۔ خدائے پاک کا فضل رہتا ہے کہ نعمت دینے کے بعد اس کو دوام بخشتا ہے، اس کو استمرار بخشتا ہے۔ ان بچوں نے کیسے رات گزاری ہوگی، کیسے صبح اٹھے ہوں گے، ان کے اساتذہ نے کیسے پتا مارا ہوگا، اور آپ سب لوگوں نے کیسی محنت کر کے ان کے پیچھے اپنا پیسہ لگایا ہوگا، قابل مبارکباد ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا، حفاظ قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ویسے اس مشن میں مدد کرنے والوں کو بھی کوئی نہیں۔ اس مشن میں جو لوگ بھی، اس تحریک میں جو لوگ بھی جڑ گئے، انہیں کبھی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اگر مٹ بھی گئے تو وہ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید اے عالم دوام ماں۔ وہ آدمی جس کے سینے میں عشق الہی کی چنگاری جل گئی ہو، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ حفاظ کی قبریں برسوں کے بعد کھودی گئی، ایسا لگ رہا تھا ابھی اس کو دفن کیا گیا ہے، کفن تک میلا نہیں ہوا، اس لیے کہ کفن کیسے میلا ہوگا؟ اس کا کفن تو اس کے بدن سے چمٹا ہوا ہے، اور اس کا بدن اس سینے سے چمٹا ہوا ہے، اور وہ سینہ اس دل سے چمٹا ہوا ہے جس دل میں قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اب اگر اس کفن کو مٹی کھا جائے تو پھر وہ بدن بھی اس سے متاثر ہوگا، اور پھر آگے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ لیکن آج یہ بھی بات سن لو کہ یہ قرآن صرف حفظ کے لیے نہیں آیا، اصل تو اس قرآن نے اپنا تعارف پہلی ہی آیت میں کروایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہے بات۔ آگے رمضان آ رہا ہے، جوڑتا ہوں آیت کو۔ قرآن کریم کو کہا گیا ھدی للمتقین، اور رمضان شریف کے بعد میں جب آیت آئی تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب یہاں ذرا توجہ دیجئے، پہلی آیت میں تو فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور رمضان والی آیت میں آیا کہ ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سارے لوگوں میں تو سب آ گئے، اور متقین تو خاص قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ آیت ٹکرا رہی ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ پہلی آیت میں کیا فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور دوسرے بارے میں فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ علماء نے بہت اچھی بات لکھی، لوگ اور ناس کہلائے جانے کے قابل متقین ہی ہیں۔ جو لوگ متقین نہ ہو وہ ناس نہیں بلکہ ستیا ناس، وہ ناس نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ قرآن نے نہ بولا، بھلے آدھار کارڈ میں وہ انسان ہو، لیکن انہم الا کالانعام، وہ جانوروں جیسے ہیں، اس لیے کہ قرآن مخصوص قوم میں جکڑنے کے لیے ہی نہیں آیا، قرآن تو انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا۔ قرآن تو دنیا میں امن و سکون، عدل و انصاف اور اطمینان کی کیفیتیں پیدا کرنے کے لیے آیا۔ سنیے، حضرت عمر ابن خطاب تو آگ بگولا ہو کر ننگی تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تھے۔
قرآن کیا ہے وہ اس آیت میں سمجھیے. آج کل ہمارا بہت سا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کریں گے تو ہم 1400 سال پہلے آگے نہیں پیچھے جائیں گے. ان کی خدمت میں عرض ہے، حضرت عمر جب پہنچے تھے نا تو وہی آیت پڑھی گئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن آپ کے نصیبے کو پیچھے کرنے کے لیے نہیں اتارا، ڈیولپمنٹ دینے کے لیے، وکاس کے پنتھ پر چلانے کے لیے، پرگتی دلانے کے لیے اور پروگریس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اور کریٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو سائنس پر، ٹیکنالوجی پر، پریکٹیکل پر اور مختلف قسم کی چیزوں کی طرف انہیں پرگتی دلانے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے. اصل میں ہم نے چشمہ ایسا لگایا کہ ہم کو قرآن میں صرف نماز نظر آتا ہے، ہم کو قرآن میں صرف روزہ نظر آتا ہے. آؤ نیویگیشن سسٹم کو ذرا سے چھیڑ دیتا ہوں. نیویگیشن سسٹم جانتے ہو؟ یہ گوگل میپ. ایک سوال، جب ہوائی جہاز آسمان پر اڑتا ہے، جب وہ اپنے رن وے پر چلتا ہے نا تو اڑنے سے پہلے رن وے پر وہ ایئر ہوسٹیس ایک اعلان کرتی ہے کہ 1000 میل کی بلندیوں پر ہم آپ کو لے کر اڑیں گے. ان 1000 میل کی بلندیوں پر موبائل کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے نا. آپ کے موبائل میں ریچارج بھی ہے، سال بھر کا کروا لیا، سیم کارڈ بھی ہے، بیٹری بھی فل ہے، لیکن ٹاور سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا. اب آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹاور سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، موبائل کا ڈیٹا کام نہیں کرتا، تو یہ ہوائی جہاز نیویگیشن سسٹم کے ساتھ چلتا کیسے؟ اس لیے کہ ہوائی جہاز میں جب وہ آسمان پر اڑتا ہے تو تھوڑا لکھا ہوا رہتا ہے جھالاواڑ اتنے کلومیٹر اور جناب اندور اتنے کلومیٹر اور یوں جاؤ گے تو یوں آئے گا، تھوڑا ایسا لکھا ہوا رہتا ہے. تو پھر ہوائی جہاز چلتا کیسے؟ لوگ کہتے ہیں یہ سائنس کا کمال ہے، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کریم کا کمال ہے. جس قرآن کی آیت سے سائنس نے اس ٹیکنالوجی کو تلاش کیا اور گوگل میپ پر گئی. سمجھاتا ہوں بات. قرآن کریم میں ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 مقاصد بیان کیے. نمبر 1، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. نمبر 2، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. اور نمبر 3 دوسری جگہ آیا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. نمبر 1، ڈیکوریشن کے لیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی او پی ہوتا ہے اور چھت پر مخصوص قسم کا ڈیکوریشن لگایا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے قمقمے لگائے جاتے ہیں. اس کا مقصد روشنی حاصل کرنا ہوتا ہی نہیں، اس کا مقصد تو ڈیکوریشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی شکل میں آسمان کو ڈیکوریٹ کیا. دوسرا مقصد ستاروں کے پیدا کرنے کا کہ شیطان آسمان پر کیے جانے والے فیصلوں کو چرانے کی کوشش کرے تو اس کو وہ ستارہ آ کر لگ جاتا ہے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. تیسرے مقصد کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج عقل کے دریچے کھولیے اور سائنس کے غلام بننے کے بجائے قرآن کے غلام بنو گے تو دنیا تمہاری غلام بنے گی، اور قرآن کے غلام نہیں بنو گے تو تمہیں سب کا غلام بنے گا.
اگر قرآن کے غلام بن گئے نا ساری دنیا آپ کی غلام بنے گی۔ یاد آیا شیخ سلیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مغل بادشاہوں کے زمانے میں۔ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں بادشاہ نہیں ہوتے لیکن دل کے دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ بیٹھے تھے اپنی خانقاہ میں، بادشاہ سلامت نے ملاقات کی اجازت طلب کی تو کہا آنے دو، آ جائے مل لے۔ اب شیخ سلیم الدین تھک گئے تو پیر لمبے کر کے بیٹھ گئے۔ مریدوں نے کہا حضرت بادشاہ کی سواری قریب آ گئی ہے، اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیے تاکہ ہم چادر سنوار لیں اور آپ بھی تھوڑے اپنے پیر سکوڑ لیں، بادشاہ آ رہے ہیں۔ اور پیر لمبے کر لیے، سکوڑنا تو دور دور، اور پیر لمبے کر لیے۔ اب مرید پریشان کہ یہ کیا کہا میں کیوں اس سے متاثر ہوں، میرے غلام کا غلام آ رہا ہے، ہوگا وہ تخت کا بادشاہ، میرے غلام کا غلام آ رہا ہے۔ تو لوگ انگشت بننا ہو گئے کہ یار بادشاہ غلام نہیں ہے اور بڑے میاں غلام کا غلام کہہ رہے ہیں، عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ سمجھو میں بہت کچھ اشارے کرنا چاہ رہا ہوں میری ان باتوں میں۔ تعجب سے پوچھا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا نفس میرا غلام ہے، میں نے نفس کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور بادشاہ اس نفس کا غلام، تو میرے غلام کا وہ غلام بن گیا۔ اور غلام سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ غلام کے غلام سے ہو تو قرآن کے غلام بنو، محمد کے غلام بنو، خدا کی قسم پوری دنیا تمہاری غلام بنے گی، لیکن ریل میں غلام بنو، نام کے نہیں، ریالٹی میں، اعمال کے، پریکٹیکل کے۔ تو قرآن کریم نے ستارے کا تیسرا مقصد بیان فرمایا کہ ستارے کے ذریعے راستہ ملتا ہے، یہ ستارہ کوئی پکڑ لیتا ہے ایک آدھ ستارہ اور اس کے ڈائریکشن میں ہی وہ چلتا ہے۔ اور اسی ستارے سے یہ موبائل کی کمپنی والے ٹاور بناتے ہیں اور اس ٹاور کا پورا کنیکشن ستارے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ پتہ چلا سائنس اپنی لاکھوں ترقی میں خدا کی مصنوعات ہی کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں، دھندلے موسم میں اور نہایت تاریکی کے موسم میں یہ موبائل کا جو پورا کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، وائی فائی سے مدد لینی پڑتی ہے تب جا کر کوئی کام چلتا ہے، ورنہ ڈیٹا کام نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی انسان کے پاس دل ہے، دل لائک آف سم کارڈ، ون کائنڈ آف سم کارڈ، یہ دل جو ہے نا ایک قسم کا سم کارڈ ہے، اور انسان کی طاقت، انسان کا پاور یہ اس کی بیٹری ہے، اور اس کی باڈی یہ ہینڈ سیٹ ہے۔ اندر سم کارڈ تو ہے اور بیٹری بھی فل ہے اور ہینڈ سیٹ بھی ہے، لیکن سم کارڈ ٹاور سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ یس نو کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کریم کے ٹاور سے اپنے آپ کو جوڑیں گے تو یہ سم کارڈ کام کرنے والا بن جائے گا۔ قرآن کریم صرف الفاظ کے لیے نہیں آیا، وہ ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ نصائح کرتا ہے، وہ زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے کا، ریسرچ کرنے کا، پرگتی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس نے اجمال سے کام لیا، لیکن پھر اس کی تفصیل کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اتارا گیا۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے ان کی تحریرات کو پڑھا، ہم نے حضرت کو دیکھا نہیں، حضرت مولانا امیر الدین صاحب نے تو انہیں دیکھا، ان سے جزوی طور پر کچھ پڑھا بھی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں اور کتاب اللہ قرآن ثابت، کتاب اللہ قرآن ثابت یعنی سائلنٹ کتاب ہے، وہ کچھ بولتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم دیکھو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے،
خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہے، جو کہہ لے یہ کچھ نہیں بولتا، لیکن یہی قرآن نبی بولتے ہیں اور نبی کی خاموشی بھی بولنا ہے، نبی کا ہنسنا یہ بھی دلیل، نبی کا سونا یہ بھی دلیل، نبی کا چلنا یہ بھی دلیل، اور ایسی زبردست دلیل یاد آیا ہمیں، ہم لوگ صرف نبی کو ہادی مانتے ہیں مسجد میں، نبی کو ہادی مانتے ہیں اجتماعوں میں، لیکن قربان جائیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھیڑا گیا، روایت میں آتا ہے قیل علی سلمان لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ، یہ دیکھو آج کل جو محنت ہو رہی ہے وہ سمجھا رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی سے فرمایا گیا تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یہ عجیب نبی ہیں، اتنے بڑے پیغمبر اور استنجا کا طریقہ سکھائیں۔ اگر آج کل کا کوئی جوان ہوتا تو کہتا کہ ہاں this is our privacy, washroom is our private room and that matter is private matter, so we don't need the guideline of our beloved prophet. Prophet is only prophet in mosque, prophet is only prophet in ijtima, prophet is only prophet in the holy month of Ramadan. We don't need prophet in our privacy. آج کل کے نوجوانوں کو یہ ایک نشہ سوار ہے کہ مولانا کو کہتے مولانا صاحب آپ نے مسجد میں نکاح پڑھا دیا نا، اب شادی کے منڈپ میں آپ کی ضرورت نہیں، آپ کا کھانا گھر پر ٹفن میں پہنچا دیں گے، آپ یہاں نہ آئیں خاموخواہ ڈسٹرب کریں گے۔ امیر صاحب کو بھی کہتے ہیں امیر صاحب وہ ہفتہ واری گشت میں آپ تشریف لے آئیں لیکن شادی کے منڈپ میں نہ آئیں، خاموخواہ یہاں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری پرائیوسی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سلمان فارسی نے کیا فرمایا معلوم ہے اس سوال کے جواب میں؟ سوال کیا تھا؟ تمہارے نبی نے استنجے کا طریقہ تک سکھایا؟ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا استنجے کا طریقہ تو بہت دور کی چیز، کیسے بیٹھنا چاہیے وہ بھی ہمارے نبی، استنجا کرنے کے لیے کیسے بیٹھنا چاہیے۔ اب جب اس حدیث پر امریکہ کا ایک ڈاکٹر پہنچتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے دماغ پکڑ لیتا ہے، نان مسلم ڈاکٹر، وہ اپنا دماغ پکڑ لیتا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر استنجے کے لیے بیٹھنے میں کیا راز ہے۔ اس نے کڈنی، لیور، اسٹمک اور معدہ اور آرگانز جتنے بھی اندر ہیں ان سب پر ریسرچ کیا۔ اس نے کہا کہ اسلام نے استنجا کرنے کا جو طریقہ کہ استنجا خانہ اور اس کے پائیدان تھوڑے اونچے ہوں اور پھر یہ پیر اس کے ساتھ لگے اور اس سے معدے کو اندر کی ساری خرابیاں نکالنے کے لیے جو راستہ میسر ہوتا ہے، جو ایک طریقہ ہے، وہ دوسری قسم کے طریقوں میں نہیں پایا جاتا۔ وہ اسی وقت اس پر ریسرچ کر کے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا، اس کو نبی کے استنجے کے طریقے نے مجبور کیا۔ ابھی لیٹسٹ 3 سال پہلے سنیے اور احسان مانیے نبی کا ایک روایت، ایک امریکہ کا ڈاکٹر اپنے کمپیوٹر پر بیٹھے بیٹھے اسلام کو پڑھ رہا تھا، وہ ایک حدیث پر پہنچا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب رات کو بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو بستر کو جھٹک لیا کرو۔ حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی، نہ جانے صبح کو اٹھ کر گیا ہوگا تو اس کے اٹھ کر جانے کے بعد اس بستر پر وہ کیا چھوڑ کر گیا ہوگا۔ اب نبی تو اتنا فرما گئے، نبی کو کوئی ریزن، کوئی فلسفی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نبی کو جو جماعت ملی تھی وہ آمنا صدقنا والی ملی تھی، سمعنا اطعنا والی ملی تھی۔ ان کے دماغ میں اترے یا نہ اترے وہ تو سمعنا کے بعد اطعنا کہتے تھے، اس لیے نبی نے اس کو چھیڑا نہیں۔ وہ امریکہ کا ڈاکٹر جب اس حدیث پر پہنچا، once again I repeat کہ وہ حدیث میں یوں آیا کہ جب انسان اپنے بستر پر رات کو سونے کے لیے آئے تو بستر کو جھٹک لے، اسے نہیں معلوم کہ وہ بستر پر کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ اب بستر پر کیا چھوڑ کر جائے گا؟
آدمی تو بستر پر سے اٹھتے وقت ایک ایک چیز کو چھان مارتا ہے. اور سب سے پہلے آج کل میں آپ سبھی یہ دیکھتے ہیں موبائل لیا کہ نہیں. اور ذرا سا آپ کے مزاج میں تازگی پیدا کر دوں. ایک صاحب نے انگلینڈ ہم جایا کرتے ہیں ہر سال, تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا فون بجا, وہ بغل میں بیٹھے تھے. اب اس پر لکھا ہوا ہے وائی فائی. سامنے سے جو فون کر رہی تھی خاتون, اس کا نام آ رہا تھا وائی فائی. وائی فائی فون کر رہا ہے, وائی فائی تو ایک سسٹم کو کہتے ہیں. کہا نہیں, اصل میں وائی فائی وائف کے لیے لکھا ہے. تو میں نے ان سے کہا یار وائف کے لیے وائی فائی کیوں لکھا؟ کہا مفتی صاحب یار آپ کو بھی کیا سمجھانا, آج کل انسان جہاں جاتا ہے سب سے پہلے وائی فائی تلاش کرتا ہے. جیسے وائف کا حال بھی یہی ہے. اس لیے میں نے میرے وائف کا مقام بڑھا دیا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا سب سے پہلے بڑی عمر کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ. ہم نے اس کا نام ہی وائی فائی رکھ دیا. ایک صاحب کے موبائل میں لکھا تھا کتنا اچھا, سکون خانہ. ماشاءاللہ خوش ہو گئے ہم. سکون خانہ بہت اچھی, یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے. یہ واقعتاً قرآن کریم کی اصطلاح ہے 21ویں پارے میں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اپنی بیویوں کو سکون خانہ سمجھو گے تو سکون ملے گا. اگر آپ واشنگ مشین کو فریزر سمجھو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, اور فریزر کو واشنگ مشین سمجھو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. گھر والی کو کام والی سمجھو گے اور کام والی کو گھر والی سمجھو گے تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. وہ تو سمجھ کا پھیر ہے, اسی کا نام اجمیر ہے, اور دنیا اسی میں اندھیر ہے. تو وہ ڈاکٹر اس پر ریسرچ کرنے لگا کہ انسان اٹھ کر جاتا ہے تو بستر پر چھوڑ کر کیا جاتا ہے. وہ تو کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جاتا. وہ موبائل بھی لے جاتا ہے اور اپنا یہ بھی لے جاتا ہے, وہ بھی لے جاتا ہے. وہ سر دھنتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہمارے آقا کی نظر کتنی. اس نے بہت ریسرچ کیا, تب جا کر اس نے دیکھا اور میڈیکلی اعتبار سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے بدن کے اندر کے سیلز بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور کچھ سیلز جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں اور اس کے بستر پر گرتے ہیں. اب جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو اللہ نئے سیلز اس کو دیتے ہیں, نئے سیلز اس کو حاصل ہو جاتے ہیں, جس کے پرتاپ سے اور جس کے صدقے طفیل وہ ایکٹیو ہو کر چلتا ہے. اب وہ مردہ سیلز اس کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں. وہ دوبارہ رات میں سونے آیا اور اس نے بستر کو جھٹکا نہیں, تو وہی مردہ سیل دوبارہ اس کے بدن میں گھسیں گے اور جو اس کے بدن کے لیے مضر ثابت ہوں گے, اندر کے نظام کو خراب کریں گے. قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا بستر جھٹک لو تاکہ وہ سیلز اس بستر سے ختم ہو جائیں اور یہ مردہ سیلز آپ کے بدن کو لگنے نہ پائیں. حضور کی اداؤں, حضور کی سنتوں میں ہمارے جسم کی بھی سلامتی, ہماری روح کی بھی سلامتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے سکھا کر گئے اس میں ابدان کے لیے بھی شفا اور ادیان کے لیے بھی شفا ہے. قرآن کریم کو پڑھو, اس میں غور کرو, اس کے طریقوں پر عمل کرو. یہ جو 14 حفاظ ہوئے, میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں اور ان کے والدین سے کہ صرف حفظ تکمیل پر اکتفا نہ کریں, ان بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ حامل قرآن. صحابہ کرام کوئی کیمبرج میں, آکسفورڈ میں اور ادھر ادھر پڑھنے نہیں گئے تھے. صحابہ کرام نے درسگاہ نبوت سے ہی, شاہ عطا اللہ بخاری نے لکھا ہے, کیا زوردار بات لکھی, ان کی درسگاہ بیت اللہ, ان کا معلم رسول اللہ, ان کا نصاب کتاب اللہ, ان کا ممتحن خود اللہ, لہذا ان کی سند رضی اللہ. ان کی درسگاہ بیت اللہ, ان کا نصاب کتاب اللہ, ان کا معلم رسول اللہ, ان کا ممتحن خود اللہ, اور ان کو جو سند ملی وہ رضی اللہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا
کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اور وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہو تو اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں من لم یتغن بالقرآن فلیس منا والی حدیث سے قرائے کرام اس کو غنا پر محمول کرتے ہیں، غین نون الف اور حمزہ، لیکن سفیان ثوری وغیرہ نے لکھا کہ یہ غنا غین نون یا اور کھڑا زبر والے غنا سے ہے، مالداری سے، اور دونوں معنی اس کے لیے جائیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے مالدار وہ سینے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی کتاب رکھنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، باپ کے 10-15 بیٹے ہوں یا 4-5 بیٹے ہوں، باپ چابی ہر ایک کو نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ اللہ اپنے کلام کی چابی اسی کو دیتے ہیں جس پر اعتماد ہو۔ تو ان بچوں کے والدین سے، ان کے اساتذہ سے اور ان کے ماحول سے درخواست ہے کہ ان بچوں کو احساس ذمہ داری دلائیں، اور آپ سب کو مبارک ہو کہ اس علاقے کا اللہ نے انتخاب کر لیا، اور ایسے علاقے خدا کے عذاب سے محروم رہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت کے لیے ہزاروں فرشتے ہوتے ہیں، لہذا جہاں جہاں بھی قرآن کا حفظ کیا جاتا ہے وہاں لاکھوں کروڑوں فرشتوں کی نگہبانی ہوتی ہے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں نا بھائیوں، وہاں شیطان نہیں آتا۔ جی ہاں، غزوہ بدر میں شیطان بہت تم تراقی کے ساتھ اترا تھا، لیکن جہاں اس نے فرشتوں کو دیکھا تو نکس علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، اس ادارے کو اللہ خوب پروان چڑھائے، اور آپ سب کو اس ادارے سے جو تعلق ہے اللہ پاک اس تعلق کو سعادت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہماری زندگیاں ایسے ہی کٹ جاتی ہیں، لیکن وہ زندگی بہت بابرکت ہے جو قرآن کی خدمت میں لگ جائے، جو قرآن سے وابستگی میں لگ جائے۔ گھبرانے کی، ڈرنے کی، سہمنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چوکنا ضرور رہیں۔ خائف ہونا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والے کو تو قرآن کریم سے اطمینان ملتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو خوب سمجھو، پڑھو، تدبر کرو تو دل کو اطمینان ملتا ہے۔ دعا کرتا ہوں ان 14 طلباء کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، اور ان سب معاونین اور منتظمین کے لیے جو اس ادارے کو ترقی دلانے کے لیے ہمہ جہتی اعتبار سے محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو رواں دواں رکھے، اس کو تابندہ، پائندہ اور درخشندہ رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، بڑوں کی نگرانی اسے حاصل ہوتی رہے۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔